سورہ یوسف سے جو اہم ترین احکام اور مضامین جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے وہ میں بیان کروں گا۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہوا اس طرح کہ مشرکین مکہ وہ مختلف قسم کے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کو پریشان کیا جائے۔ سوال علم میں اضافے کے لیے، معلومات کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایسے سوال کریں کہ ہمارے ہاتھ کوئی چیز آ جائے، کوئی ویک پوائنٹ، کوئی بہانہ بنا کر ہم نہ خوب شور کریں کہ یہ کیسے نبی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ تو جس طرح کہ کاف کے متعلق بھی سوال کیے تھے، آگے آ رہا ہے، سوال کیا کہ بھئی یہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، تفصیلاً بیان کرو آپ۔ اب یقیناً بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چراتے رہے، پھر اس کے بعد کاروبار تھوڑا بہت کیا، نبوت مل گئی 40 سال کی عمر میں، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ اسکول میں گئے، نہ کسی ٹیوشن سینٹر میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ آپ کا کوئی استاذ، نہ یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی ملے ہوں کہ اپنے جا کے شام گئے ہوں، عراق گئے ہوں، ایران گئے ہوں اور خوب وہاں کئی دن لگائے ہوں اور واقعات سنے ہوں۔ وہ بھی مشرکین مکہ جانتے تھے کہ ایسا ہوا ہی نہیں، لہٰذا یہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ ہم کہیں گے واہ بھائی واہ، آپ کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں، کہ کچھ باتیں ان بزرگوں کے پاس تھیں، سنی سنائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ من و عن باریکی کے ساتھ بیان کر دیا۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ قرآن ہے، ہاں جی، یہ قرآن ہے جو ہم آپ کی طرف یہ اتار رہے ہیں، یہ سچی کتاب ہے، اور نحن نقص علیک احسن القصص۔ دوسری بات ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ اچھے اچھے قصے میں بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا ان احسن القصص میں سے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب ہے، بچہ چھوٹا سا، کہنے لگے یا اباتی، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 12 یہ خود تھے، 10 بھائی تھے دوسری والدہ سے، ایک بھائی تھا بنیامین جو اس والدہ سے، ایک سگا بھائی، باقی ستیلے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور یہ بیٹے ہیں اسحاق کے اور پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، نبیوں کا خانوادہ، علم اور تجربہ، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے نبی، سمجھ آئی، بنی اسرائیل سارے بعد میں ان سے آئے نبی اولادیں۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو خواب نہیں بتانا تمہیں، پہلے سے ہی تیرے ساتھ حسد ہے، حسد مزید بڑھ جائے گا، یہ تجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، خوبرو تھے، صلاحیت سے مالا مال تھے، فرما بردار تھے۔ تو جو بچہ صلاحیتوں والا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، قدرتی کچھ اس کی طرف ماں باپ کا جھکاؤ ہوتا ہے، یہ انسان کے فطرتی سی کشش سی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ غالب آ کے رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بھائیوں نے میٹنگ کی، اجمعوا امرا، میٹنگ کی اور کہ بھائی یوسف کو نہ راستے سے ہٹاؤ، ہمارا باپ اسے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، تو ہمارا ابا ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، اسے بڑی محبت کرتا ہے، ہر بات اس کی مانتا ہے، ہیں جی، تو اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ بہرحال راستے سے ہٹانے کے لیے وہ ایک منصوبہ بنایا، ڈرامہ بازی کی، لے گئے اور
کنویں میں ڈال کے پہلے تو میٹنگ ہوئی کہ اس کو فقتلو قتل کر دو. اب دیکھو باپ ایک ماں الگ الگ تھی نا، نبی کے بیٹے ہیں. کہتا ہے اقتلوا یوسف، بڑھنے کا یار قتل نہ کرو، خام خواہ قتل کا گناہ ہمارے سر خون لگ جائے گا. اس کو نہ فلکوفی کہ آپ جو کسی ویران کنویں میں ڈال دیتے ہیں جب پانی نہ ہو. اب یہ بھی دیکھو معمولی بات ہے کہ سسک کے بندہ مرے. بہرحال یہ بھی ساتھ کہا کہ ممکن ہے یہاں سے قافلے گزرتے ہیں پانی کے لیے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو لے جائے گا جب تک کہ تو بعد سے ہی آ رہا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. ہیں لے گئے. بہرحال جو کہ ڈرامہ بازی کی، خون آلود قمیص لا کر یوسف علیہ السلام کے والد کو دکھائی. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہے. صبر لکم انفسکم فصبر جمیل، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا اور قمیص سلامت ہے؟ تو یہ سارا ڈرامہ ہے، تم ہو میرے بیٹے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، بس صبر جمیل، میں صبر ہی کرتا ہوں بس. اب آپ سے کیا کروں سگے بیٹے. بہرحال ادھر قافلہ آیا، مصر جا رہا تھا، ڈول نیچے لٹکایا نا پانی کے لیے، کنواں کافی نیچے تھا. تو یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر بیٹھ گئے. یہ بھی ایک مدد غیبی، وہ کھینچنے لگے اوپر تو پانی کے بجائے بچہ. ہاں جی واہ یہ تو بڑا خوبصورت بچہ، کسی کا بھائی آ گیا. انہوں نے کہا چپ، اس کو لپیٹو کپڑے کے اندر، جا کے مصر بیچو. اونے پونے بیچ دیا. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. فکانوا فیہ من الزاہدین. زاہدین، اب زاہد کی سمجھ آپ کو آئے کہ زہد کیا ہوتا ہے؟ بے رغبتی. زاہد کا معنی تھا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا، دنیا میں دل نہ لگانے والا زاہد ہوتا ہے. تو یہ کانوا فیہ من الزاہدین کا مطلب انہوں نے کہا یار جان چھوڑاؤ اس سے، ابھی کوئی آ جائے گا. مفت کا مال ہوتا ہے نا، قدر کوئی نہیں. وہ اونے پونے بیچا اور مصر کی بادشاہ کی بیگم نے خرید لیا. لے گئی، کہا یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، ہم اس کو رکھیں گے گھر میں، فائدہ پہنچائے گا. لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ نالائق عورت فریفتہ ہو گئی یوسف علیہ السلام. حالانکہ بادشاہ کی بیوی تھی، یہ بچہ ہے. نوجوان تھے اس وقت، جوان ہی ہو گئے تھے کچھ عرصے بعد. تو بہرحال وہ محل کے اندر لے گئی، بڑے دروازے بند، قفل آٹومیٹک لگے ہوئے. یوسف علیہ السلام کنعان گاؤں سے، کنعان میں رہتے تھے ان کے والدین، مصر سے باہر، گاؤں گوٹھ کے دیہاتی بچے، پتہ کیا کیسے لاکھ کھلتے ہیں. بہرحال اس نے گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کو یاد کیا نا، تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گا بھائی؟ اللہ اپنے نبی کی تربیت بچپن سے کر رہا ہوتا ہے، بچپن سے اپنے نبی کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پاک صاف رکھنا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈر گئے تو اللہ کا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر گیا، گناہ سے بچ گیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے. اور روزی بھی ایسے ذرائع میں سے دیتا ہے، وہم و گمان بے میں. اور دیکھو یہی ہوا. یوسف علیہ السلام مڑے دروازے کی طرف کہ یار کوئی چلو ہاتھ پاؤں تو مارے. دروازے کھلتے گئے، یا جالو مخرجا، دروازے کھلتے گئے. اور روزی ایسے دی کہ مصر کا بادشاہ کنویں سے نکلے، مصر کے بادشاہ بن گئے بعد میں. بہرحال باہر نکلے تو دیکھا فرعون کو، عزیز مصر کی بیوی کھڑی ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں، بلکہ بادشاہ، بیوی تو پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی، پکڑ رہی ہے پیچھے سے، ہوئے سن بات میری، باہر نہیں جا. وہ یوسف علیہ السلام بھاگے، پیچھے سے قمیض پھٹ گئی، پلو پھٹ گئی. باہر نکلے تو جب دیکھے بادشاہ بھی کھڑا ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں، اور اب تو یہ ڈرامہ بازی واضح ہو گئی ہے، بانڈا پھوٹ گیا نا. کہ لگے دیکھا میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کر رہا تھا یہ لڑکا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ جھوٹی عورت، یہ مجھے خود لے کر گئی کہ اندر ایک کام تجھے بتانا ہے، اندر جا کے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، میں تو پاکا ہوں. نہیں یہ. بہرحال وہاں جھگڑا ہوا، اچھا خاصا ہوا. تو انہوں نے کہا یہ ایک آدمی ہے بڑا سمجھدار، عقل مند ہے، تجربہ کار ہے، حکیم ہے، دانا ہے، بس اس سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں. شاہد من اہلہا، غالباً وہ قاضی بھی ہوا ہوگا. اس کو بتایا کہ بھی اس طرح ہوا، قمیص بھی اس کی پھٹ گئی ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ، یہ مجھے لے کر گئی، وہ کہتی ہے یہ مجھے لے کر گیا، مسئلہ بڑا پریشانی، بادشاہ کی بیوی۔ خیر اس آدمی نے کہا بھائی قمیص دیکھنی پڑے گی، قمیص دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر عورت سچی ہے، یہ گناہ گار ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، تو سارے فریب اس کا ہے۔ جب قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی، انہوں نے کہا لے بھائی بندہ سچا ہے، عورت سارا شاہد شاہد من اہلہا۔ ادھر سے ان کی بات پھیل گئی مصر میں کہ ایک نوجوان ہے اور بادشاہ کی بیوی ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا۔ عورتیں کہنے لگی لے یار یہ تو بادشاہ کی بیوی ہو کر چھوکرے کو قابو نہیں کر سکی، اتنا اس کو نہیں پتا، اگر ہم ہوتی تو یہ ہوتا یہ فلما سمعت بمکرہن، یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ یار یہ عورتیں بڑے منصوبہ ساز ہیں، یہ بڑی تدبیر بنا رہی ہیں، پلاننگ، تو ان کو کیوں نہ ان سے خدمات لیں، اس نے نہ دعوت تیار کی، بڑی پرتکلف دعوت، بادشاہ کی دعوت، پھل فروٹ بھی دیے، چھریاں دی، کہا جی اب بتاؤ کیسے اس کو قابو کرنا ہے، ان کا ہم بلیک میل کرتی ہیں اس کو۔ انہوں نے نا پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ کے خون آلود کر کے انہوں نے کہا لے بھائی یوسف اگر تو نے اس کی بات نہیں مانی نے اس عورت کی تو ہم کہیں گے کہ اس نے یہ کام کیا۔ ایک دوسری مصیبت سر پہ آ کھڑی ہوئی، بلیک میل کرنے لگ گئی ہے ظالم۔ اللہ اکبر، آتت کل واحد، انہوں نے سکینہ سب کو چھریاں پکڑا دی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ وہ دیکھتی رہ گئی، ہاتھ کٹ گئے۔ آپ بادشاہ کی دعوت ہو تو چھریاں نہیں دی جاتی، پھل کاٹ کے رکھے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہیں؟ پھل کاٹ کے رکھے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ سب کو چھریاں پکڑا دی نہ، بھائی بادشاہ ہے، کون سے اس کے پاس افراد کی کمی ہے، نوکروں کی کمی ہے۔ وہ دراصل ایک ڈرامہ بازی نئی کر رہی تھی، ایک بلیک میل کر رہی تھی یوسف علیہ السلام کو عورتوں کے ذریعے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام بڑے پریشان، یہ نئی مصیبت سر پہ آ کھڑی ہوئی، وہ ایک تھی یہ ساری پیچھے پڑ گئی ہیں، یہ مجھے پریشان کر رہی ہیں، جدھر جائیں وہی جدھر جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس سے جیل بہتر ہے، جیل ہی بہتر ہے۔ ادھر بادشاہ نے بھی دیکھا کہ یار یہ بڑا مسئلہ خراب ہے، پورے مصر کے اندر میری بیوی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کو جیل میں ہی ڈال دو۔ مجرم عورت جیل کیا بری، یہ ہوتا ہے بدبختوں کا فیصلہ۔ جو بری ہے وہ جیل چلا گیا، اور عورت کو پوچھا بادشاہ کی جو بیوی ہوئی، اور دوسری بھی ڈرامہ بازی کرنے والی کچھ نہیں کہا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، وہاں بھی توحید کی دعوت دینے لگ گئے۔ 2 لڑکے ساتھ پہلے سے جیل میں موجود، تعارف کیا، تعارف کر کے ان کو کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بات میری سنو۔ اچھا انہوں نے نا بلکہ ان کو خواب آیا، ایک نے خواب آیا دیکھتا کہ میرے پردے میرے سر کو نوچ رہے ہیں، میں سولی پہ لٹکا ہوا ہوں۔ دوسرے نے کہا بھائی بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، یہ کسی گناہ میں جیل میں تھے، بادشاہ کے بندے تھے۔ ایک کو کہا تو سولی چڑھ جائے گا، گیا چھٹی۔ دوسرا جو ہے نا بچ جائے گا، یہ بادشاہ کو واقعی خدمت کرے گا۔ اچھا ان کو یہ خواب آیا، خواب کی تعبیر نہیں بتائی، کہا کہ خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا اور کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایک میری بات سنو، بڑا چانس تھا یہاں۔ کہا کہ اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ان کا میرے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آپ ہمدرد آدمی ہو۔ جب انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام سوچا کہ یہ مجھے ہمدرد سمجھتے ہیں تو میری بات بھی سنیں گے اور ان کا مطلب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہا ایک بات سنو، پھر سناؤ۔ کہا بہت سارے رب ہیں اور ایک رب ہے، بتاؤ ان میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ یعنی ایک اسکول کے 5 پرنسپل ہوں، ایک مسجد کے 5 امام ہوں، 10 امام ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک فیکٹری کے 12 مالک ہوں، یہ اچھا ہے یا ایک ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ تو سیدھی بات ہے، ایک اچھا ہی ہے، ایک ہی اچھا۔ انہوں نے کہا پھر یہ سارے جب بے بس ہیں، بے کس ہیں، ایک وہ ہے وہ رب کائنات، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اعلیٰ علیین۔ توحید سمجھائی، خواب کی تعبیر بھی بتائی۔
ایک سولی چڑھ گیا، دوسرا نکل گیا۔ بادشاہ کو خواب آیا، 7 موٹی تازی گئی ہیں، 7 دبلی پتلی ہیں، دبلی پتلی موٹی کو کھا رہی ہیں۔ مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تعبیر کرو، کوئی خواب شاب نہیں، یہ ایسے ہی ہے، کوئی آپ نے کوئی زیادہ کھا لیا یا آپ کو کوئی ٹینشن ہوئی ہے تو اس طرح اوٹ پٹانگ خواب آ گیا ہے۔ سارے اس زمانے کے مولوی، درویش، پیر، بواری، مشیر، وزیر سارے کے اندر اللہ۔ بادشاہ نے کہا یار خواب بڑا قیمتی آیا، تو ضرور چکر ہوگا۔ وہ نوجوان جو بچ گیا تھا نا، جس نے جیل میں پوچھا تھا، وہ کہنے لگا جی ایک جیل میں نوجوان ایک ہے، بڑی زبردست تعبیر کرتا ہے کمال کی، میں جو اسے پوچھا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جب پوچھ کیا، خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ 7 سال پہلے خوب بارشیں ہوں گی، غلہ ہوگا، اگلے 7 سال قید سال ہوگی، کائیوں سے یہ مراد ہے، گائے سے۔ حال بھی میں بتاتا ہوں کہ جو 7 سال خوب غلہ ہوگا، بارشیں ہوں گی نا، یہ آپ نے بچا کے رکھنا ہے، چھلکے نہیں اتارنے۔ اس کو سسری لگ جاتی ہے، چھلکے اتار دیتا، نہ اتاریں کچھ نہیں ہوتا، بس اتنا ہی چھلکوں سے یہ غلہ نکالو جتنا آپ نے کھا لینا ہے، یہ تقسیم کر دینا ہے بس۔ آ کے بادشاہ کو بتایا کہ یہ خواب ہے۔ بادشاہ نے کہا یار خواب کی تعبیر بھی بتائی، 7 حال بھی بتایا، ایسا کو ماہر معیشت دان، منصوبہ بندی کرنے والا، حکیم، دانا انسان جیل میں پھینکا ہوا، یہ سارے یہ دودھ کے مجنون، نکھٹو، نکمے میں نے اپنے ارد گرد ان کو پال رہا، جاؤ اس کو لے کر آؤ، استخلص لنفسی۔ وہ بھگا ہوا آیا کہ جی بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ بادشاہ بلا رہا ہے بھائی۔ فرمایا پہلے جو یہ فراڈ کیا میرے ساتھ اور مجھے بدنام کر کے جیل بھیجا، میں کہتا رہا میں بری ہوں، تمہاری عدالت نے فیصلہ کیا کہ بھائی بری ہے بندہ، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بات مان بھی لی، پہلے تو میری برات کا اظہار فیصلہ ہو، جاؤ جا کے معاملہ کلیئر کرو، پھر میں جیل سے نکلوں۔ نہیں تو میں ٹھیک ہی ہے۔ بادشاہ نے سب عورتوں کو جمع کیا اور کہا بھائی سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی سچ بات یہ ہے کہ یہ لڑکا بالکل پاک صاف ہے، بری ذمہ ہے، غلطی ہم سے ہوئی، ہم نے اس کو بلیک میل کیا تھا۔ مان گئی؟ انہوں نے کہا جی بھائی وہ ساری اعتراف کر چکی ہیں، برملا برسر مجلس، سب لوگ پورے مصر میں مشہور ہو گیا، لڑکا بری ہے، یوسف علیہ السلام بری۔ اب آؤ، یوسف علیہ السلام آ گئے اور آ کر بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنا سیکٹری بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں سیکٹری نہیں، انی حفیظ علیم، ملک میرے حوالے کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ بیت المال کا چیئرمین تھا، میرا بھی پہلے یہ خیال تھا، جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا۔ بہرحال دوسرا قول یہ ہے کہ بادشاہ نے بہت سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ قرآن مجید میں آیا کہ پھر یوسف علیہ السلام ہماری مرضی سے جہاں چاہتے جا سکتے تھے، تو اسے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی سارے اختیارات دے دیے۔ بادشاہ صرف وہ انگوٹھا مار رہ گیا، باقی سارے اختیارات دے دی یوسف علیہ السلام۔ ادھر 7 سال خوب بارشیں ہوئی، غلہ ہی غلہ ہو گیا، سارا سنبھال لیا۔ اگلے 7 سال قید، مصر کے ارد گرد بھی قید، غلہ بہت مہنگا، مصر میں فراوانی سستا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا جاؤ مصر میں، سنا کہ منڈی بڑی سستی ہے، یہ پیسے لو جا کے غلہ لے کر آؤ۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے انتظام کیا کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب کے خاندان کے افراد کی رجسٹریشن ہو یہاں باقاعدہ، والد والدہ بیٹے بیٹیاں۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا بھائیوں کو، پتہ کہ آئیں گے، اب آئے، پہچان لیا، اور ان کو میری طرف لاؤ۔ اور بتاؤ کتنے بھائی ہو؟ کہا جی ہم 11 بھائی ہیں، والد یعقوب کا نام، آپ کا فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ اور کون بھائی ہے؟ کہا جی بنیامین۔ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ چھوٹا ہے، ابا جان نے نہیں بھیجا ہے، ابا جان نے نہیں بھیجا۔ کہا اس طرح کرو، اس کا غلہ ہم نہیں دیں گے، اس کو لے کر آؤ دیں گے، ایسے نہیں ہے۔ بہرحال وہ خالی بھیجا ہوں، لیکن بعد میں کہا کہ غلہ بھی دے دو، پیسے بھی ان کے نا بیچ میں ڈال دو۔ ان سب کے پیسے تھیلیوں کے اندر، وہ سامان کے اندر ڈال دو۔ یہ ابا کو خوشی خوشی سنایا کہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑی خدمت کی، ہماری شاہی مہمان بنایا ہمیں اس نے، ہیں جی۔ اور کہہ رہے تھے کہ آئندہ بنیامین کو لے آنا، غلہ نہیں ملے گا، تو پیسے۔ اچھا جب غلہ کھولا تو لگا ابا جان پیسے سارے واپس کر دیے،
اچھا یوسف علیہ السلام نے پیسے اس لیے واپس کیے کہ اگلی مرتبہ آئیں گے، پہلے کہتے ہیں پیسے بڑی مشکل سے کیے کٹے، ویسے نا آئے ہی نا، پیسے ہوں گے تو دوبارہ خوشی خوشی آئیں گے، اگلی مرتبہ بنیامین کو لے کر آ گئے، اور راستے میں جھڑکتے ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بٹھایا، اللہ کا بھائی کو اندر بلا لیا، ذرا تو میرے پاس، سیکٹری کو کہا کہ چھوٹا نا سب سے میرے پاس لاؤ، ساری بات پوچھی اور ساری بات بتائی کہ میں یوسف ہوں۔ کہا پریشان نہ ہو، بھائی نے بڑے رو رو کے بتایا کہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، میں نہیں، اب ہو گیا جو سو ہو گیا بس۔ ادھر بھائیوں کو نہیں بتایا، بنیامین سگے بھائی کو بتا دیا، ادھر غلہ ولا رکھا اور ایک پیالہ جو ہے نا اپنا ایک بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ مصر کا قانون تھا کہ مصر کا قانون اور تھا، کنعان کا قانون تھا کہ جو جس سے سامان برآمد ہونا وہ گرفتار ہوتا اور وہی اس کو وہاں جس کا سامان چوری ہوا اس کے پاس غلام بنا دیتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ طریقہ کار پھر یہی ہے، ان کو پتہ تھا کہ مصر کنعان کا یہ قانون ہے۔ تو پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ لیا، دوسروں کے سامان کرتے کرتے تلاش کر پیالہ نکلا، انہوں نے کہا بھی ہم بتاؤ، اچھا پہلے پوچھا کہ بتاؤ اگر چور، انہوں نے کہا جی ہم چور نہیں ہیں، کہا نہیں سامان تلاشی کرنے کا، بتاؤ اگر سامان نکلا ہے تو، کہا جی جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوگا بادشاہ سلامت کا، وہ بادشاہ اس کو اپنے غلام بنا لے۔ بھائی کے بنیامین کے سامان سے نکل آیا، تو انہوں نے کہا پھر اس کو رکھو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے قانون آپ نے خود کہا ہے، میں تو اس کو نہیں بھیجوں۔ بڑا بھائی کہنے لگا ہے بڑی مشکل سے بنیامین کو لے کر آئے، ابا بھیج ہی نہیں دیتا، میں وعدے کر کے بلایا ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا، تم جاؤ۔ اچھا بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا، بڑا بھائی مصر میں کہیں روک گیا، باقی 10 بھائی کے، بلکہ 9 ابا کو جا کے سنایا، ابا جان آپ کے، اچھا جب یوسف علیہ السلام کو پیالہ برآمد ہونا، کہنے لگے اس کے ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی اس نے بھی چوری کی تھی، اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ لہ، اس کا ایک بھائی تھا نا، نام نہیں لیا، کہنے لگے ایک بھائی تھا اس کا، اس نے بھی چوری کی تھی، نہیں یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری طرف اشارہ ہے، لیکن چپ بتانا نہیں، صبر کیا۔ بہرحال گئے، پھر تیسری مرتبہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے جب بات احوال پوچھے نا، کہا کہ جانتے ہو یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ تو چونک ایک دم، انک لانت یوسف قال انا یوسف بعد اخی، ہاں میں یوسف ہی ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ گھبرا کے کب کبھی تاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے، نہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں کچھ نہیں کہتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، نادانی میں جذبات میں تم نے کر دیا، مجھے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، وان تم جاہل تھے، تم وہ نادان تھے۔ بہرحال یہ میری قمیص لے آؤ، جاؤ ابا جان کے پاس اور جا کر ڈالو اور بنائی واپس آ جائے گی۔ یہاں میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب خواب کب آیا؟ جب یوسف علیہ السلام بچے تھے، ایسے ہی ہے نا، تعبیر کب نظر آئی؟ اچھا جب یوسف علیہ السلام کے بھائی برما والدین کو لے کر آؤ، سب آ جاؤ مصر تاکہ یہیں رہو، پھر سب آگے اور والدین بھی اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، ہاں جی، خرو ساجد۔ اچھا اب خواب آیا بچپن میں، تعبیر کتنے عرصے بعد؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خواب آج آیا تو کل ہی اس کی تعبیر ہوتی بھی ہے، بعض اوقات لیٹ ہوتی ہے، دیکھو اتنے عرصے بعد خواب کی تعبیر۔ دوسری بات، سگے بھائیوں کا حسد، سگے بھائیوں کا حسد بہت بری چیز ہے، اور یہ جو آخری 2 صورتیں نا، کل اعوذ بالفلق کل اعوذ بالناس من شر حاسد اذا حسد، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ ایک تو کثرت سے یہ پڑھتے رہنا چاہیے، دوسری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بتایا ہے، علامہ البانی نے یہ حدیث صحیح جامع صغیر میں نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انجح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، اپنی نعمتیں چھپا کے رکھا کرو۔ اگر کسی نے، اللہ نے کسی کو اضافی نعمت دی ہے نا، ایک اضافی، ہٹ کر معاشرے برادری سے خاندان سے ہٹ کر، کاروبار ہے، تجارت ہے، علم ہے، ہنر ہے، حسن ہے، جوانی ہے، اولاد ہے، کچھ ہے،
فرمایا اس کو چھپا کے رکھا کرو، اعلان اظہار نہ کیا کرو، لوگ جل جائیں گے۔ فإن كل ذی نعمت محسود، جس کے پاس کوئی نعمت اضافی ہوتی ہے نا اس کے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں، لہذا نعمتیں چھپا کے رکھا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا بھائیوں کو نہیں بتانا، چھپا دو۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، دوسری کہ توحید کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی توحید کی دعوت دی، تقوی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ کام آیا علم اور دانائی، ٹھیک ہے، یہ بڑی کام آتی ہے، بہت فائدہ ہے علم کا۔ جیل حسن حسین جبیل تھے، حسن کام نہیں آیا، کام علم آیا اور جیل سے نکل آئے۔ بادشاہ نے اپنے سیکٹری بلکہ اپنا پورا ملک ان کے حوالے کر دیا ماشاءاللہ۔ پھر اس سے ہٹ کر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں غیب جانتے تھے، اگر غیب جانتے تھے تو بیٹوں نے آ کر جب کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، قمیص دکھائی تو کیا کہا؟ سولت لکم انفسکم فصبر جمیل۔ یہ نہیں کہا بیٹو میں غیب جانتا ہوں، میں تو غیب جانتا ہوں، پیر سارے غیب جانتے ہیں، ملنگ سارے غیب جانتے ہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو بالولا بتاتا ہوں، جھوٹ بولتے ہو۔ یوسف کو فلاں کنویں میں ڈال کے آئے ہو، جاؤ لے کر آؤ، دوسرے کو تو جاؤ تم لے کر آؤ، مالک کے لوگوں کا تو جاؤ لے آؤ، خود جا کے لے آتے، کون سا دور تھا کھیلنے کے لیے، گراؤنڈ میں گئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے نہیں چلو اللہ مالک ہے، بیٹے گئے۔ اچھا جب گئے نا، سبحان اللہ، باپ ہی ہوتا ہے۔ بیٹوں نے آگے بتایا کہ بادشاہ نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی ضیافت کی ہے، اور کہا کہ سب آنا، بنیامین کو بلایا ہے اور ہر صورت بلایا ہے، ورنہ اگلی مرتبہ راشن ملے گا ہی نہیں۔ باپ کو منتے ترلے کر کے لے کر برال چلے گئے۔ ابا نے کہا دیکھو ہم تم 11 ہو، 11 بھائی ہو، سارے کڑیل جوان حسین و جمیل تھے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا، علم بھی تھا، تدبیر بھی تھی، حکمت بھی تھی۔ لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہیں جانا مصر بادشاہ کے پاس، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ جب ایک ہی دروازے سے جاؤ گے نا تو ہر ایک کی نظر پڑے گی، واہ کتنے خوبصورت نوجوان، ایک ہی جیسے، واہ، بس نظر لگ جائے گی۔ نظر بد بہت بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العین تدخل الجمل القدر والرجل القبر، صحیح حدیث ہے۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، اتنی بری چیز ہے۔ اور فرمایا کہ اکثر اموات امتی بعد قضاء اللہ والقدر بالعین، میری امت کے اکثر لوگوں کی موت اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد سے ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر بد سے موت ہوگی، پتھر پھٹ جاتے ہیں، دیواروں میں تراڑا آ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو اتنی نظر بد بری، زہر ہوتا ہے یہ۔ بہرحال اس کی بھی دعائیں ہیں، حدیث میں موجود ہیں۔ سورہ قلم کی آخری آیت بھی بڑی مفید ہے۔ فرمایا بیٹا یہ بات یاد رکھنا، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا، تاکہ کسی کی نظر اس طرح کے ایک دم وہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کئی لوگ حاسدین۔ لیکن اگر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، میں کام نہیں ہوں گا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ تیسری بات ہے کہ میں نے تدبیر بتا دی ہے کہ الگ الگ دروازے سے جانا، لیکن توکل اللہ پر کرنا، توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بھروسہ میری تدبیر پر نہیں کرنا کہ جی دروازے سے الگ الگ داخل کافر، نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا ساتھ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو اللہ کے حوالے کر۔ بہرحال وہ ہوا، یہ بھی یوسف علیہ السلام کے والد نے۔ چوتھی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بنیامین بھی گم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے وہ بھی چوری کر لیا، کہا لے یار یہ بھی ڈرامہ کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا چور ہو۔ دوسری بات ہے کہ جب بادشاہ کا پیالہ نکلا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ جسے سامان برآمد ہو ضروری نہیں کہ وہی چور ہو، آپ کہہ سکتے تھے، یہ بھی آپ نے نہیں اس کو بولا، نہ ہی کوئی اصول ہے، قانون ہے۔ بہرحال
کہا کہ بیٹو جاؤ جا کے یوسف کو تلاش کرو. یہ تیسری بار پھر بیٹوں کو بھیجا، جاؤ راشن بھی لے آؤ مصر سے، اور یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ کرو بنیامین کا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بیٹو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. اب دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں. ایک بیٹا گم ہو گیا، دوسرا گم ہو گیا، غیب پھر بھی نہیں جانتے. کہتے ہو مجھے پتہ ہے وہ یوسف ہے. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور جو ضیافت کر رہا تھا وہ یوسف ہے. وہ بنیامین کو اس نے رکھ لیا، میں غیب جانتا ہوں. کہنے کہ جاؤ مصر میں جا کے تلاش کرو. مجھے امید ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کہیں زندہ رکھے ہوں گے. کہاں جائیں گے بیچارے؟ بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، تم نے ایسے ایسے کیا تھا، میں ہی. جو ابا جان کو لے آؤ. پہلی بات ان کے 20 لے جاؤ، وہ ڈالی اور معجزہ تھا. آخری بات کہ وہ سجدہ کیوں کیا؟ صحیح راج کول کے مطابق پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، جائز تھا. ہماری شریعت میں یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ تعظیمی کسی کو حلال قرار دیتا کہ کریں، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ صحیح حدیث ہے. لیکن چونکہ سجدہ تعظیمی کی کسی کو میں اجازت نہیں دیتا اپنی امت میں سے، حرام ہے، لہٰذا عورتیں بھی اپنے شوہر کو نہ کریں. وگرنہ اگر جائز ہوتا تو یہ جائز یہاں میں کرا تھا. تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سب کے نزدیک حرام ہے. ٹھیک ہے، ہماری شریعت میں. پہلی شریعتوں میں جائز تھا. جیسے پہلی شریعتوں میں حلال حرام کے بڑے فرق تھے. سگی بہن سے بھی نکاح کر لیتے تھے آدم علیہ السلام کے بعد. تو یہ رشتے جو محرم رشتے ہیں یہ بھی مختلف تھے. کھانے پینے کے مسائل بھی الگ الگ تھے. تو اس طرح انہوں نے سجدہ کیا. جیسے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اسجدوا لآدم، اس وقت جائز اللہ نے قرار دیا. اللہ چاہے کہ بھائی سگی بہن سے نکاح کرو، اللہ کہے نہ کرو، نہ محمد. اللہ نے کہا بھائی گدھا نہیں کھانا، حالانکہ وہ بھی گھاس کھاتا ہے. بکری کھا لو، حالانکہ وہ بھی گھاس کھاتی ہے. فرق ہے نا. تو اللہ چاہے کہ بھائی گدھا کھاؤ بکری نہ کھاؤ. تو یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے. اللہ تعالی دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.